الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین اور مذہب سے وابستہ کیا جسے اسلام کہتے ہیں، یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے. کامل دین اسے کہتے ہیں کہ قانون کا ایسا ضابطہ کہ جس کے ہوتے ہوئے مزید کسی قانون کی ضرورت نہ پڑے. دو صفات ہونی چاہیے کسی قانون میں، کسی لا میں. ایک صفت تو یہ کہ وہ برحق قانون ہو، ظلم پر مبنی نہ ہو. دوسری صفت وہ کامل ہو، اس میں ہر چیز آپ کو مل جائے. آپ اگر کسی ایسے دین کو یا ایسے قانون کو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں جو برحق ہی نہیں ہے، تو آپ کا ضمیر بار بار آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ غلط ہے، یہ نظام، یہ سسٹم غلط ہے. لہذا آپ اس پر دل جمعی کے ساتھ چل نہیں سکتے. اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے یورپ میں قانون ہے باپ کے مرنے کے بعد وراثت. قانون کیا ہے کہ مرنے والا جس کے نام وراثت کرے گا اسی کو ملے گی، اسی پہ خرچ ہوگی. اس میں کتوں کے نام بھی کی جا سکتی ہے، سارا کتوں پہ خرچ کر دیا جائے گا. قانون تو بنا دیا، مگر یہ قانون فطرت کو اپیل نہیں کرتا. قانون تو بنا دیا کہ شراب کی اجازت ہے، زنا کی اجازت ہے، مگر یہ قانون فطرت کو اپیل نہیں کرتا، انسان کی نیچر سے میچ نہیں کھاتا. کیوں؟ آپ کہیں گے میچ کھاتا ہے، فطرت کو اپیل کرتا ہے، تبھی تو سب عیاشی کے لیے جاتے ہیں وہاں. یہاں تنگی ہے، وہاں آزادی ہے. لیکن یہ بات اس لیے غلط ہے کہ وہاں جو لوگ عیش و عشرت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے اس ماحول کو پسند نہیں کرتے. بھائی اگر اتنا اچھا ہے تو آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ بھی شرابی ہو، آپ کا بچہ بھی نائٹ کلب میں جائے،
اس کے لیے اس پہ پابندی کیوں؟ بچے کو مدرسے میں ہی لے کر آئیں گے، بچے کو ایسے اسکولوں کی طرف کہ یہ انسان کا بچہ بنے، خود نہیں بن سکے کم از کم ہمارا بچہ تو انسان کا بچہ بن جائے۔ اور اگر وہاں رہیں گے تو وہاں بھی ایسا ماحول اس کو پرووائڈ کریں گے، ایسا ماحول دیں گے کہ جس ماحول میں وہ ان کے اپنے ماحول سے بچا رہے۔ کوئی بھی والد، کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں اپنے بچے کے لیے نائٹ کلب کو پسند نہیں کرتا، اپنے لیے کر لیں گے لیکن اولاد کے لیے نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ جو سسٹم ہے وہ نیچر کو، فطرت کو اپیل نہیں کرتا، ہوا فطرت اسے قبول نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم جس قانون اور جس ضابطے کو فالو کرنا چاہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو فطرت کے مطابق ہو، فطرت کے خلاف نہ ہو۔ بھائی جہاں بات سمجھ میں آنا ختم ہو جائے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ یہ والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسکول میں ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا سر پلیز یہ سمجھ میں نہیں آئے، دوبارہ دہرائیں، کیونکہ وہاں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہاں سمجھنے کے پیسے دیے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو پتہ ہے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، سمجھنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ مولویوں کا کام ہے بولتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ خیال ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آیا تو کون سے ہمارے اس پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو پیسے خرچ کر کے آئے ہیں نماز پڑھنے، صرف نماز کی حد تک۔ تو اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں مولوی صاحب ہم یہاں وقت لگا کے آئے ہیں سمجھنے کے لیے، ہماری معلومات میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں ترقی ہو، تو آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں، اس کو دہرا دیں، لیکن عزت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ پھڈے بازی ہو کیا بول رہے مولوی، جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا ٹیچر سے ایکسکیوز سر، اس طرح سے۔ تو آپ کی توجہ ہوگی، مجھے بھی سمجھ میں مزہ آئے گا بات کرنے میں، سمجھانے میں دل لگے گا، اور آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جو یہاں بیان کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہے سمجھانا، کیونکہ یہاں بھی آپ کو بھی کچھ چیزیں اس کے عوض میں دی گئی ہیں، گھر دیا گیا ہے اور جو سہولتیں ہوتی ہیں، تو آپ کے ذمے کیا ہے؟ سمجھانا ہے۔ لیکن نہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے ذمے سمجھانا، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے سمجھنا۔ آئے بیٹھے ثواب کمایا چلے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قانون کو فالو کیا جاتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، اس قانون میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ قانون فطرت کو اپیل کرتا ہو، فطرت کے خلاف نہ ہو۔ جس قانون میں میل کو میل سے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی جائے، مرد کو مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہو، وہ قانون کبھی فطرت کو اپیل نہیں کرتا، اس کو گھن کھاتی ہے فطرت اس سے۔ جس قانون میں شادی کر کے خواہش پوری کرو یا شادی کیے بغیر پوری کرو کوئی فرق نہیں ہے، وہ قانون فطرت کو اپیل، بولو بھائی، پھر شادی کیا ہے؟ پھر جب ایسا ہی ہے سب کچھ الاؤ ہے تو پھر شادی کی ٹینشن کس بات؟ میرا مقصد اس معاشرے کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان لوگوں میں جو اچھائیاں ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، میرا مقصد کمپیئر کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے
اور مقابلے سے یہ مقصد ہے کہ بھائی یا تو اس قانون کو کی اتباع کرو جو اسلام کی شکل میں ہمیں ملا ہے، یا اس کے پیچھے چلو، آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی چھوڑ دو۔ آج مسلمان آدھی باتیں مولویوں سے پوچھتا ہے، آدھی باتیں انگریزوں سے پوچھتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، آدھی باتیں مولویوں سے پوچھتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے گا تو دائیں کان میں اذان کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، یہ کس سے پوچھیں گے؟ بولو نا بھائی، مولوی صاحب سے۔ ختنے کرانی ہے نہیں کرانی، کتنی کاٹنی ہے کتنی رہنے دینی ہے، سب باتیں کس سے؟ مولانا صاحب۔ اس میں انگریز سے نہیں۔ اذان بھی کہہ دی، پھر عقیقہ۔ انگریزوں کے یہاں تو عقیقہ بھی کچھ نہیں ہوتا، ہندوؤں کے یہاں بھی نہیں ہوتا، عقیقہ کریں گے۔ اس کے بعد پہلے دن سے اس کو انگریز کا پٹھا بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ 3 کام اسلامی کیے مولویوں والے، باقی سارے انگریزوں والے۔ ٹاٹا کرنا سکھا دیں گے شروع میں، اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ بعد میں، پہلے ٹاٹا۔ ابا کا نام کیا ہے؟ پاپا۔ ابو کا نام کیا ہے؟ پاپا۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ویسے وہ سمجھ جائیں گے اس لیے رہنے دیں، نام لیے بغیر اگرچہ بتا رہا ہوں لیکن وہ سمجھ جائیں گے، چھوڑے رہنے دیں۔ ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے۔ پاپا بھی اور بھی 2-4 اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، کہتے ہیں بیکری کا سارا سامان آپ کے گھر میں موجود ہے۔ پاپا تو بیکری کھانے کی چیز ہے نا، لیکن خیر۔ تو اس کے بعد اس کو انگریزی ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے، اترا کے بات کرتا ہے، وہ تمیز سے کھڑا ہوتا ہی نہیں، کہیں بھی ہلتا رہے گا، کبھی کندھے اوپر اٹھائے گا، کبھی ٹھمکے لہرائے گا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ میچز ہوتے ہیں نا تو ایک چوکا لگتا ہے اگر، تو سب اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہر ایک چوکے پہ، اور چھکے پہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تہذیب ان کو سکھا، وقار، سنجیدگی۔ پہلے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں بھی وقار اور سنجیدگی ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا انسانوں کا جلسہ ہے، تہذیب یافتہ لوگ تہذیب کے دائرے میں اپنے جائز مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جلسوں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خسروں کا جلسہ ہے، خسرے جمع کر دیے سارے، یا انسان ہے؟ یہ ناچنے والے خسرے یہ ہمارے قائد اور رہبر بنیں گے؟ ہیں بھائی، جو ذرا سی بات پہ خسروں کی طرح ناچ رہے ہیں، یہ حکومت گرا کے یہ کل ہمارے کیا بننا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم۔ اس لیے کہتا ہوں اسی وزیر اعظم پہ صبر کر لو جو ابھی ہے، کم از کم ناچتا تو نہیں ہے نا۔ اس کو ہٹا کے کوئی دوسرا لے آئے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ بیان سے پہلے تھوڑا سا ناچے گا، ٹھمکے ہلائے گا۔ ہر آنے والا نیا یہ بتا کے جاتا ہے کہ پچھلے والے پہ صبر کر لیتے تو غنیمت تھی، وہ مجھ سے تو کم از کم اچھا ہی تھا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی قانون کی اتباع کے لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے 2 شرطیں یہ دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی شرط، وہ قانون فطرت کو اپیل کرتا ہو، جیسے اسلام کا قانون ہے۔ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو نیچر کے خلاف۔ بار بار ایک مثال دیتا ہوں، اسلام میں غسل کا حکم ہے، انسان چاہتا بھی ہے صاف ستھرا رہے۔ طہارت کا حکم ہے، پاکیزگی کا حکم ہے، کھانے میں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کو تو بہت ہی مقدس مانا گیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف نہیں کرنا ان کے سامنے۔ عبادت کا ایک نظام ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر کئی دفعہ پہلے بیانات ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، اس قانون کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون مکمل ہو، سب کچھ آپ کو اس میں ملتا ہو، ہر چیز کا آنسر، ہر چیز کا جواب اس میں موجود ہو۔ قانون نامکمل ہے تو پھر آپ دوسرے قانون کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہو۔
یہ اس قانون کے ناقص ہونے کی علامت اور ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں نہیں ہے، آپ کو باہر سے سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اسلام ایسا قانون ہے جو فطرت کو اپیل بھی کرتا ہے اور مکمل بھی ہے۔ اس کے مکمل ہونے کی سب سے بڑی دلیل پنجابی کی مثال ہے نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بات مختصر کرو مگر پتے کی کرو۔ مکمل ہونے کے دلائل بہت ہیں، اس قانون کے مکمل ہونے کے دلائل بہت ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس میں وقت لگے گا۔ مختصر، دنیا کے کسی مذہب میں مفتی نہیں ہوتے جو شرعی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ مفتی صرف کس میں ہوتے ہیں؟ اہل اسلام میں۔ ہندوؤں کے ہاں کوئی مفتی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کوئی ضابطہ قانون ہے ہی نہیں جو اس کو بتانے والا کوئی ہو۔ روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں دم درود کے لیے۔ عیسائیوں کے ہاں کوئی مفتی دیکھا؟ نہیں ہوتا، روحانی پیشوا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں مفتی ہوتے ہیں۔ مفتی کا کام کیا ہے؟ دن بھر جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں، جو باتیں پوچھتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ شریعت رہنمائی کرتی ہے، شریعت نے اس معاملے میں لاوارث نہیں چھوڑا۔ اور یہ رہنمائی معلوم کسے ہے؟ علماء کرام کو۔ تو علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ان سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ وہ خطاب یہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ جب بھی کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو، جب بھی کسی بات میں، گھریلو جھگڑا ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننا مشکل، دو بھائیوں میں اختلاف ہے، کہہ رہے یہ صحیح ہے، دوسرے کہہ رہے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول، یہ فیصلہ کس سے کرواؤ؟ بولیے بھائی، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرو، اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرو۔ جبکہ ہمارے ہاں جو فیصلہ کروایا جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان کی پالیسی یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ نے کسی سے اپنا حق لینا ہے، آپ طاقتور ہیں، تو آپ کسی عالم سے رابطہ نہیں کریں گے کہ میرا حق اس پر بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، بلکہ آپ اس سے حق چھیننے کی کوشش کریں گے۔ وہ کمزور ہے، وہ رابطہ کرے گا کہ اسلام کی روشنی سے میرے اوپر آپ کے پیسے بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے، کیونکہ اس نے دینے ہیں، لینے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ اب تک تو آ رہی تھی، اب یہاں سے تھوڑا سا مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ جس نے پیسے لینے ہیں اور وہ طاقتور بھی ہے، لے بھی سکتا ہے، وہ کہے گا کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، دے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس طاقت کا سہارا تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مجھ پر اس کے پیسے بنتے ہی نہ ہوں۔ اس کو اپنا فائدہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ اسلام میں، وہ آئے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں بہت اچھی۔ خلا کے کیسز آج کل بہت آ رہے ہیں علماء کے پاس۔ عورت نے عدالت سے خلا لیا، عدالت نے خلا کی ڈگری جاری کر دی،
خاتون عدت گزار کے کہیں اور شادی، اس پورے پروسیس میں خاتون اور اس کے بھائی اور اس کے والدین کسی مفتی سے رابطہ نہیں کرتے کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ ان کو طلاق چاہیے تھی، عدالت سے مل گئی. شوہر نہیں دینا چاہتا تھا، وہ مفتیوں کے پاس آئے گا، چاہے ساری زندگی جمعے کی نماز بھی اس نے نہ پڑھی ہو. بھائی جب میں نے بتایا جہاں سے سمجھ میں نہ آنا شروع ہو مجھے بتا دیں. مثال بہت واضح ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ شوہر جو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی نے لے لیا عدالت سے خلا. اب بیوی اور اس کے بھائی علماء سے رابطہ نہیں کرتے کہ یہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. لیکن جو شوہر ہے، حالانکہ بیوی اور اس کے بھائی تہجد گزار نیک، کبھی جمعہ تو کیا فجر کی نماز بھی نہیں چھوٹی. سب کی بات نہیں کر رہا، بعض پوچھتے بھی ہیں، بہت سے ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت. کیونکہ ان کا جو ذاتی مفاد ہے وہ کس قانون میں ہے؟ جو عدالت نے فیصلہ کیا. اور طلاق دینے والا جو مرد ہے جو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، مگر وہ مفتی صاحب کے پاس آئے گا فتویٰ لینے کے لیے کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا نا کہ نہیں ہوا، دکھاتا پھرے گا، دیکھو اسلام کیا کہتا ہے. اسلام، ہم سب سچے پاکستانی بھی ہیں اور سچے اور پکے مسلمان بھی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب 1-1.5 سال کے بعد لڑکی کو خیال آیا کہ وہ پرانا والا آدمی ہی صحیح تھا، کیونکہ جدید رشتہ، آج کل خلا یافتہ طلاق یافتہ کو شادی کرانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. وہ گھر میں 1 2 3 4 سال بیٹھی ہے تو اس کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے. سمجھ رہے بات کو؟ اس کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ تو عزت بچانا بڑا مشکل کام ہو گیا. تو اب وہ مفتیوں سے رابطہ کرے گی کہ میرا 4 سال پہلے والا جو خلا تھا وہ صحیح تھا بھی یا نہیں تھا. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ایسے کیسز آتے ہیں. ایک خاتون نے خلا لیا عدالت سے، کسی مولانا صاحب، کسی مفتی صاحب، کسی عالم، کسی بزرگ، کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرائی، عدالت نے دے دیا، ہو گیا. 10 سال تک گھر میں بیٹھی رہی ہیں، 10 سال رشتہ نہیں ہوا دوبارہ. تو پھر مجھے فون کیا. یہ بات بھی کئی سال پرانی ہے، چونکہ اس میں غیبت اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کوئی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، وہ اس علاقے کے ہیں ہی نہیں. مجھے فون کیا کہ جو 10 سال پہلے میں نے عدالت سے خلا لیا تھا، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ وہ خلا شریعت کی روشنی میں صحیح تھا بھی یا نہیں تھا. میں نے کہا کہ ذرا ڈیٹیل بتائیں. ڈیٹیل بتائی تو میں نے کہا وہ خلا صحیح نہیں ہوا. اچھا ٹھیک، اچھا، بہت خوشی ہوئی. ہم سب کو اسلامی تعلیمات ہی پہ چلنا چاہیے. ہم سب اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، مدنی منع، ہم سب منیا، ہم سب مکہ اور مدینہ ہمارا اصل جو ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ شریعت ہے یا نفس پرستی ہے بھائی؟ تو اللہ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں کہ جب تمہارا گھریلو جھگڑا ہو، اختلاف ہو، چاہے وراثت پہ ہے چاہے کاروباری ہے، تو پہلے یہ دیکھنا کہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ کس سے پوچھو؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اللہ اور رسول کا مطلب قرآن اور حدیث. اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور رسول سے مراد حدیث. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ آیت کا اصل مطلب تو یہ ہے، قرآن اور حدیث سے پوچھو. یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپس کے اختلافات کو شریعت کی روشنی میں نمٹایا کرو. اصل مقصد یہ. لیکن عجیب بات یہ کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اس قسم کے پیدا ہوئے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں جو اختلاف ہوا نا، اس اختلاف کے بارے میں ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ اختلاف
براہ راست کس پر پیش کرو؟ قرآن اور حدیث پر. سمجھ رہے بات کو؟ ابو حنیفہ سے شافعی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے، اس قسم کی بھی چیزیں ہمارے پاس وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس سے پوچھو؟ قرآن میں دیکھو اور حدیث میں. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ فلانے مسائل میں اختلاف، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اختلافی مسئلہ ہے یا نہیں؟ حدیث میں دیکھو. یہ کیا کہ فقہ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں. بہشتی زیور کیا ہے بھائی؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں اختلاف ہو جائے تو بہشتی زیور میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ تھوڑی کہا. یہ تھوڑی کہا ہے آپ کے مسائل ان کا حل مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ اس میں دیکھو. اللہ نے یہ تھوڑی کہا فتاوی عالمگیریہ میں دیکھو، فتاوی شامیہ میں دیکھو. سمجھ آ رہی ہو؟ یہ اس آیت کا غلط مطلب ہے، یہ اس آیت کا غلط مطلب. اس کا صحیح مطلب جو میں نے تھا بتا دیا. اب میں یہ جو غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے نا، یہ غلط کیوں ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن، اس کو ڈیفائن کروں گا تھوڑا سا میں. ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے. وہ صاحب کون تھے؟ جماعت المسلمین کے سرکردہ رہنما تھے. جماعت المسلمین والے یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں کہ مسجد کے مولوی صاحب، مفتی صاحب. مفتی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مفتی کیا ہوتا ہے؟ مدارس کیا ہوتے ہیں؟ یہ مدارس. علماء کیا ہوتے ہیں؟ جب اختلاف ہے قرآن سامنے، حدیث سامنے رکھیے، دیکھ کے فیصلہ کر دو. جماعت المسلمین کے ایک صاحب تھے، یہاں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ لوگ کبھی مولوی صاحب کے سامنے نہیں آتے. میں گھنا بن کے چلا گیا. گھنا سمجھتے ہیں؟ گھنا جو ہم سب ویسے ہی ہیں، پاکستانی تو ویسے ہی. کیونکہ میں نے اگر یہ شو کر دیتا کہ میں مولوی آدمی ہوں تو وہ پھر ان کی ساری آیتیں اور حدیثیں جو ہے نا پھر ایک طرف ہو جاتی. تو میں نے بتایا کہ ان کو نہیں بتانا کہ میں مولوی آدمی ہوں، ان کو بتانا یہ بھی بیچارہ اسی کشمکش میں ہے کہ یہ کیا مفتی کیا ہوتا ہے اور امام حنیفہ کا فقہ کیا ہے، امام شافعی کا، یہ سب پاگل ہو گیا ہے بیچارہ ان چیزوں سے. لیکن اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیتے ہیں. تو یہ بھی جماعت المسلمین جو 1973 میں یا 75 میں وجود میں آئی ہے، اور اس سے پہلے سارے جہنمی تھے، قرآن حدیث پہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا تھا. کیپٹن مسعود صاحب کو ایک دم خیال آیا کہ ساری امت جہنم میں جا رہی ہے، تو میں کیماڑی میں ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھتا ہوں. تو ان کو خیال آیا کہ چلو یہ بھی اسی جماعت میں شامل ہو جائیں، تو اس لیے یہ اسی طرح آئے. تو میں چلا گیا تو انہوں نے یہ آیت پیش کری کہ دیکھو بخاری میں حدیث ہے رفع الیدین نبی نے کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ صرف تکبیر تحریمہ میں کرو. بخاری میں حدیث ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، جبکہ حنفی مفتی کیا کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے قرات مت کرو. صحیح مسلم میں لکھا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جبکہ تمہارے مفتی فتویٰ دیتے ہیں 3 ہوتی ہیں. ایسے پتہ نہیں کتنے ساری باتیں لے آئے. تو کہنے لگے کہ قرآن میں جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جیسے رفع الیدین میں اختلاف ہو گیا. اب دیکھو جو فروعی مسائل جس کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، اس آیت کو اس پہ فٹ کر رہے ہیں. جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کتاب و سنت سے پوچھو، اس کو رد کرو کتاب پر اور حدیث پر. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی تقریر سن کے. تو میں نے کہا کہ اس سے پوری کتاب مراد ہے اور ساری حدیثیں مراد ہیں، یا آدھی کتاب اور آدھی حدیثیں؟ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پورے قرآن، ساری حدیثیں، یا صرف آپ کے اپنے مطلب کی آیتیں اور آپ کے اپنے مطلب کی حدیثیں مراد ہے اس سے؟ کہنے کہ پورا قرآن، ساری حدیثیں. پورا قرآن بولو نا بھائی.
ساری حدیث، سارا قرآن ساری حدیث. میں نے کہا یہ جو پبلک ہے اسے سارا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہیں کیا ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ کو چونکہ سارا قرآن ساری حدیثیں آتی تھیں، اس لیے انہوں نے جب کوئی مسئلے میں اختلاف ہوا تو سارے قرآن اور ساری حدیثوں پہ پیش کر کے جو مسئلہ ہمیں بتایا ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کو چونکہ سارا قرآن اور ساری حدیثیں نہیں آتی، جس کی دلیل میں انشاءاللہ آگے دوں گا ابھی، اس لیے آپ کا پیش کردہ فیصلہ جو آپ نے قرآن و حدیث پہ رکھ کے پیش کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سارا قرآن اور ساری حدیثیں نہیں آتی. میں نے کہا آپ کو یہ والی آتی ہے، دوسری والی نہیں آتی آیت. دوسری والی یہ یاد رکھو، یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جو فرقواریت کی آگ لگاتے ہیں، یہ ایک آیت پیش کریں گے جو ان کے مطلب کی ہوگی، جو ان کے خلاف جا رہی ہوگی، وہ سن کے ایسے بھاگتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. میں نے کہا قرآن مجید میں آتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. اس شخص کے پیچھے جو میرے راستے پہ. نہیں آ رہی بات؟ یہاں درمیان میں قرآن و حدیث پہ چلنے کے لیے درمیان میں کس کو واسطہ بنایا جا رہا ہے؟ شخص کو، شخصیت کو. اور ایک جگہ قرآن میں کہا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس قرآن کی جو تمہارے رب نے نازل کیا. یہاں درمیان میں شخصیت کا واسطہ نہیں ہے. ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے براہ راست پورے قرآن و حدیث پہ چلو، ایک طرف حکم دیا جا رہا ہے اس شخص کے پیچھے چلو جو پورے قرآن و حدیث پہ چل رہا ہے. ایک راستے پہ چلنے کے لیے براہ راست چلنا اور کسی کو واسطہ بنا کے اس کے پیچھے چلنا ایک ہی آدمی کے لیے ایک وقت میں ممکن نہیں ہے. آپ سوراب بورڈ پہ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں حیدرآباد کدھر ہے، حیدرآباد کے راستے پہ جانا ہے میں نے، آپ کو پتہ نہیں، آپ چھانگا مانگا سے آئے، آپ کو نہیں پتا حیدرآباد کہاں ہے. اور ایک آدمی ہے جسے پتا ہے کہ حیدرآباد وہاں ہے. جسے معلوم ہے کہ حیدرآباد ادھر ہے اسے کہا جائے گا کسی بس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو پتا ہے آپ خود چلے جائیں. جس کو معلوم نہیں ہے حیدرآباد کا راستہ اسے کہا جائے گا اس کو چونکہ معلوم ہے لہذا آپ نے اس بس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس ڈرائیور کو واسطہ بنانا ہے آپ نے کیونکہ اسے معلوم ہے. کسی کو راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، یہاں سے کسی نے انڈا موڑ جانا ہے، ایک تو یہ کہ آپ بولیں یوں جاؤ، پھر یوں ٹرن مارنا، پھر یوں نکلنا، پھر یہاں سے پھر لیفٹ، پھر وہاں ایک گول گپے والا کھڑا ہوگا، سیدھے ہاتھ پہ دیکھنا گولے گنڈے والا ہے، اس کے دائیں ہاتھ پہ ایک حلیم کی دیگ ہوگی، ھذا من فضل ربی لکھا ہوگا اس کے اوپر، اس سے بالکل سیدھے ہاتھ پہ ایک ہوٹل ہے وہاں انڈا موڑ ہے، وہ ہے انڈا موڑ. ایک طریقہ یہ ہے. ایک یہ کہ یہ انڈا موڑی جا رہا ہے اس کے پیچھے بیٹھ جا بائک پہ، یا خود ہی کہہ دو میں وہیں جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہاں ہے، آجا بیٹھ جا بھائی وہیں اتار دوں گا تمہیں. آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. لیکن ایک ہی آدمی کو یہ بھی کہا جائے کہ اس کے پیچھے چلا جا اور یہ بھی کہا جائے اس کے پیچھے نہ جانا براہ راست، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے براہ راست قرآن پہ چلو اور ایک طرف کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلو جو براہ راست چل رہا ہے. ایک ہی آدمی کو یہ خطاب نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلا جس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں وہ براہ راست چلے گا، جس کو پورا اور قرآن اور ساری حدیثیں نہیں آتی، جیسے میں نے کہا آپ کو نہیں آتی، تو اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ براہ راست چلے بلکہ اس کے پیچھے چلے جس کو آتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یاد رکھو یہ جو قرآن نے کہا نا کہ تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول پہ پیش کرو، یہ خطاب مجتہدین کو ہے جن کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں اور قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنے کا
ملکہ بھی حاصل ہے وہ براہ راست نکالیں گے، اور جن میں یہ ملکہ نہیں ہے وہ ایسے عالم کے سامنے مسئلہ پیش کر دینا، ایسے مجتہد کے سامنے مسئلہ پیش کر دینا جس کو پورا قرآن آتا ہے، تو یہ مسئلہ پیش کر دینا ہی اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کرنا کہلائے گا۔ عوام کے لیے قرآن و حدیث پر اپنی بات کو پیش کرنا یعنی رد الی اللہ والرسول، اس کا طریقہ ہے رد الی العالم بکتاب اللہ ورسولہ کر لے، وہ ایسے عالم کے سامنے پیش کر لے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو جانتا ہو، تو عالم کے سامنے پیش کرنا قرآن و حدیث ہی پہ پیش کرنا کہلائے گا، اور اس کا براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا، جبکہ وہ اہل نہیں ہے۔ اس میں قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت ہوگی جس میں اللہ نے درمیان میں شخصیت کو واسطہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اہل حق علماء کرام سے رابطہ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ خود چیمپئن بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ کوا جب ہنس کی چال چلتا ہے تو صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ ہنس کی چال چل نہیں پاتا، یہ ہوتا ہے کہ اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ جاہل ہو کہ انسان اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے کی کوشش کرے تو اس سے صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ مجتہد تو بن نہیں پاتا، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن و حدیث کا صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کا صرف علم کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے جاننے والوں کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، حدیث میں ہیں یہ۔ بلکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ، مجھ سے جو کچھ سنو آگے پہنچاؤ، اس لیے کہ بعض دفعہ علم کی بات کا جاننے والا غیر فقیہ خود اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آگے کسی کو بتاؤ گے تو وہ بات کا تمہیں صحیح مفہوم بتا دے گا۔ طوطے کی طرح اگر کسی کو 1,00,000 حدیثیں بھی معلوم ہیں، رٹی ہوئی ہیں، ترجمہ بھی آتا ہے، اس سے وہ مجتہد نہیں بن جاتا۔ صحابہ کرام میں بھی 2 قسم کے صحابہ تھے، حدیثیں تو سب کو معلوم تھیں، کچھ احادیث کا مطلب زیادہ اچھا سمجھتے تھے اور کچھ ان سے پوچھتے تھے جو سمجھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ اس نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود نے اس کے خلاف جواب دیا۔ وہ آدمی پریشان، دونوں صحابی رسول، ابو موسیٰ اشعری کچھ اور، عبداللہ بن مسعود کچھ اور۔ وہ آدمی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا، حضرت آپ کے ساتھی عبداللہ بن مسعود تو کچھ اور جواب دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا لے چلو ان کے پاس۔ ان کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، ابو موسیٰ اشعری سمجھ گئے کہ عبداللہ بن مسعود کی رائے درست ہے۔ فرمایا لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا، فرمایا جب تک تمہارے درمیان یہ عالم موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ درمیان میں شخصیت کا واسطہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود یہ شخصیت پرستی پہ سکھا رہے ہیں، سیدھا سیدھا قرآن ہے، حدیث ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ عمل کر کے لے جاؤ۔ صحابہ کے سامنے بعض دفعہ کوئی مسئلہ آتا
ایک شخص آیا, ایک صحابی عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن عمر تھے, رخصتی سے پہلے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. رخصتی کے بعد 3 طلاقیں تو 3 ہوتی ہیں, اتفاق ہے اس پہ. رخصتی ابھی ہوئی نہیں اور کتنی دے دی؟ 3. یہ واقعہ نبی کے دور میں پیش نہیں آیا, یا آیا ہوگا علم میں نہیں ہوگا صحابی کے. ایک شخص آیا, رخصتی سے پہلے بیوی کو کتنی دی ہیں؟ 3. تو صحابی رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس کا جواب دیں, قد جاءت کا معغلہ, بڑی مشکل سوال آ گیا ہے, بڑا مشکل سوال. اجتہاد کریں. جماعت المسلمین والے ہوتے کہتے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل, کیونکہ قرآن و حدیث میں مسائل اتنے آسان ہیں کہ اس کے لیے کسی مفتی سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے جلد نمبر, ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, بٹن دبایا حدیث سامنے. حدیث تو سامنے آ گئی ہے, لیکن آپ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن ہماری قوم جب کسی کو چڑھاتی ہے تو طاہر القادری کی طرح چڑھا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جب ذلیل کرتی ہے تو بالکل نظر انداز کر کے پھر اعتدال اچھا ہے, اعتدال اچھا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 3 چیپٹر نمبر فلاں حدیث نمبر فلاں, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. یہ میں نے بھی سنا ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان. آگے فرمایا کہ بر صغیر میں جو روکا جاتا ہے یہ اسکالروں نے اپنی طرف سے روکا ہوا ہے, جو یہاں کے اسکالرز ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں. یہاں اسکالر سے مراد مولانا اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, بڑے بڑے علامہ. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یوں بتاتے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو, اس حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ کا مذہب ہے کہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے, اور وہ دوسری دلیل بھی دے دیتے جو میں بھی آپ کو دوں گا. اس کی بنیاد پر بعض رات کا مذہب ہے کہ نہ روکو, لہذا ہندوستان بنگلہ دیش کے علماء جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ, اور سعودی عرب کے علماء جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ. فہم کا اختلاف ہے, اختلافی مسئلہ ہے, اپنی رائے پیش کر دیتے, دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں آپ, تاکہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں ان کو تو اسلام انہی علماء سے ملا ہے نا, ان کے دل میں ان علماء کی بھی عقیدت ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے امام شافعی والے رفع الیدین کرتے ہیں نا, ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ اب آپ نہیں کرتے یہ صحیح ہے تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی کسی مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. ان باتوں پہ لڑو نہیں. غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, جاؤ لڑنا ہے تو اسرائیل سے لڑو, ٹانگیں چوڑی کرنے پہ کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ کبھی مسجد چلے جائیں نا نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک دفعہ میں کھڑا ہوا تو وہ ٹانگیں نا کھینچ کھینچ کے میرے ساتھ ملا رہے, چپکا رہے, میں تھوڑا یوں کر رہا ہوں تو اور میں نے کہا بھائی چر جائے گا درمیان سے, کیا ہو گیا؟ کیونکہ گیلا پاؤں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے عجیب سی ہمیں وہ ایک کراہت سی آتی ہے. جسم کسی کے ساتھ, کسی حائل کے ساتھ ہو تو پھر تو برداشت ہو جاتا ہے, بغیر حائل کے جسم ہر ایک نہیں اس کو برداشت کر پاتا. تو لڑو, جاؤ ادھر میدان میں جا کے, افغانستان میں لڑو امریکہ کے خلاف, وہ کچھ نہیں کہتے. وہاں جاؤ ٹانگیں چوڑی کر کے بھی لڑو گے پھر بھی لڑوائیں گے آپ کو, ٹانگیں پتلی کر کے لڑو گے پھر بھی لڑو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یوں کر لی. سعودی عرب میں دیکھو جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں, ایک آدمی نے ہاتھ یہاں باندھا ہوا, ایک نے یہاں باندھا ہوا, ایک نے باندھا ہوا ہی نہیں, جاؤ میں باندھتا ہی نہیں. آپ کے جھگڑے اس پہ نا, یہاں باندھے ہیں یہاں باندھے ہیں, وہ تیسرا کرے میں باندھتا ہی نہیں, جاؤ. پھر بھی کچھ کہتے ہیں اس کو. وہاں کے علماء نے کبھی کان سے پکڑ کے نکالو, پتہ نہیں کیا کرنے آیا یہاں پہ. وہ بھی اپنی رائے بتا دیتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, یہ ہے. باقی جو اس کے خلاف چلتے ٹھیک ہے, فروعی مسائل ہیں, جو بھی کسی مجتہد کو فالو کرے ٹھیک ہے. لیکن ہمارے والے کہتے ہیں کہ نہیں,
ہمیں دلیل معلوم ہے، باقی دنیا میں کسی کو کچھ پتا نہیں. تو میں کیا ایک مثال دے رہا تھا، کیا مثال دے رہا تھا میں؟ ہاں، وہ رخصتی سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کے پاس صحابہ نے کہا کہ جاءت کا معضلہ، مشکل بات آ گئی ہے، فیصلہ کریں. مشکل اس لیے تھی کہ دلائل میں تعارض. قرآن مجید میں آتا ہے کہ رخصتی سے پہلے جب بیوی کو طلاق دو تو عدت نہیں ہے، رجوع کا حق نہیں ہے. لہذا جب ایک آدمی نے بیوی کو یوں کہا تمہیں طلاق، تو اسی وقت نکاح ختم. اب دوبارہ اسی مجلس میں دوسری اور تیسری دے گا تو یہ اس پہ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اگر تھا کر کے لگ گئی تو اس کا مطلب ہے تینوں ہو گئی، اور اگر نہیں لگ رہی تو ایک ہی ہوئی ہے، نکاح ختم. لہذا یہ ایک طلاق سے نکاح ختم ہوا ہے، 3 طلاقوں سے نہیں ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الواحدۃ تبینھا، ایک طلاق نے نکاح کو ختم کر دیا، بقیہ 2 نے حرمت مغلظہ ثابت کر دی. حرمت مغلظہ، مغلظہ کا مطلب اب دوبارہ ان میں نکاح نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جس شخص نے طلاق دی اس نے یوں دی تھی ایک کلمے کے ساتھ، تمہیں 3 طلاقیں، یوں دی تھی. اگر وہ یوں دیتا نا طلاق 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 تو پہلی سے نکاح ختم ہوتا، دوسری لغو ہو جاتی. لیکن اس نے کیا بولا تھا؟ 3، تو وہ تینوں ایک ہی وقت میں جا کے لگی. تو اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جب مسائل میں اختلاف ہوتا تو شخصیتوں کو درمیان میں ڈالتے تھے، براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، بالکل صحیح سند ہے، بے غبار حدیث ہے، اس کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دی ہیں. تسبیح لے کے بیٹھ گیا ہوگا، غصہ آیا ہوا تھا نا. بعض دفعہ غصہ اتنا آتا ہے 99 کہ بھائی جان چھوڑ، دفع ہو یہاں سے. اس کا خیال تھا 3 طلاقوں سے تو حرمت مغلظہ ہو جائے گی، بقیہ 3 سے اور گاڑی حرمت، اسے اور ہوتے ہوتے اچھا خاصا کوئی تعلق دور دور کا بھی نہیں رہے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے مفتی تھے. ان کے پاس آیا وہ شخص، کہنے لگا کہ 99 دے دی ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دوسروں سے جو تم نے پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے پاس بھی تو گئے ہو نا مسئلہ لے کے، دوسرے علماء کے پاس، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیوی حرمت مغلظہ سے حرام ہو گئی ہے، 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. یہ میں 3 طلاق کے وجود پر حدیث پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ میں ایک اور بات بتانے کے لیے. طلاق کے مسئلے پر تو ایک الگ دلائل ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہیں جن لوگوں نے مسئلہ بتایا انہوں نے جواب میں نرمی کی ہے، یہ جواب کامل نہیں ہے. انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ 3 طلاقوں سے بیوی حرام ہو گئی، نہ 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 نہ، اتنا نہیں ہے، بہت ہلکا جواب دیا. فرمایا 3 سے حرام ہو گئی اور باقی طلاقیں قیامت کے دن تمہاری گردن پہ وبال ہوں گی. جماعت المسلمین والے ہوتے کہتے حدیث نمبر صحیح مسلم، حدیث نمبر صفحہ نمبر فلاں، 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. چل شاباش نکل یہاں سے. جبکہ مسلم میں کہیں بھی نہیں لکھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لکھا ہوا ہے، وہ میرے پاس تو لائے، میں بتاؤں گا کہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. وہ ترجمہ بھی تو خود ہی کر رہا ہے نا. ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ لوگ 3 وقت وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ یو تیرو بواحدۃ، نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، حدیث میں تو یہ. پھر وہی آیت کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو حدیث سے پوچھو، ابو حنیفہ سے نہ پوچھو. امام حنیفہ کہتے ہیں 1 رکعت وتر نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ جو حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ کس نے کہا تمہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہ ہمارے فلاں مولوی صاحب نے.
کہ ایک رکعت وتر. میں نے کہا لکھا ہوا ہی نہیں ہے, وہ ترجمہ بھی آپ ہی کے مولوی صاحب نے کیا ہے. یوتیرو بواحدۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھی, مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ساتھ جفت نماز کو طاق بنایا. ایتار یوتیرو کہتے ہیں جفت کو طاق. جفت سمجھتے ہیں, جو نومیریکل, جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے ان کو نومیریکل کہتے ہیں میرا خیال ہے, طاق. اور جو بھی کہتے ہیں بہرحال اردو میں جفت کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتیرو وتر بنایا. وتر طاق عدد کو کہتے ہیں, نماز کو طاق بنا دیا ایک کے ذریعے. کہنے لگے وہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے درمیان میں سلام کا فاصلہ بھی کیا ہے. میں نے کہا وہ یہ والا سلام نہیں ہے السلام علیکم, وہ التحیات کو حدیث میں سلام کہا گیا ہے. تو مطلب ہے 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے السلام علیکم ایھا النبی والا سلام ہے. کہنے لگے یہ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے. تو اس طرح سے ساری حدیثوں کو کیا کر لیا؟ بولو بھائی, جمع کر لیا. کیونکہ امام صاحب کو ساری حدیثیں آتی تھیں, آپ لوگ کو آتی نہیں ہیں, تو بس جو اپنے مطلب کی آتی اس کو لے کے اپنی جہالت کو سب پہ تھوپتے بھی ہیں. پھر بھی جو 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں فروئی مسئلہ ہے, تو ہم گمراہ نہیں قرار دیتے. سعودی عرب کے علماء 1 رکعت کے بھی قائل ہیں, لیکن امام احمد ابن حنبل کے فالو کرتے ہیں. وہ لوگ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو جدید فرقے پیدا ہو رہے ہیں نا اس 15ویں صدی میں, یہ آپ کو قرآن و حدیث نہیں سمجھائیں گے بھائی. ورنہ طاہر القادری صاحب کا بیان سن لو, کیسا قرآن و حدیث پر مبنی بیان ہے. پھر انہی سے نہ پوچھ لیں آپ, ہر بات پہ حدیث پیش کر رہے ہیں, ہر بات پہ. تو حدیث پیش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب آپ پہ فٹ ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا. میں نے حضرت کا بیان سنا, فرما رہے تھے کہ ظالم کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. یعنی مطلب یہ کہ میں حکومت کے خلاف کھڑا ہوں تو ظالم کے خلاف. تو اس سے پہلے جو 5 سال تھے وہ کیا ظالم نہیں تھا ہے بھائی؟ پھر آپ کوئی کم ظالم ہیں, لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروا رہے ہیں آپ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تو یہ والی حدیث تو ہے کہ ظالم کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد. اور وہ جو حدیث نے جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا, ان کے ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر موجود ہیں, مریدین آ رہے ہیں اور سامنے حضرت جی کے سجدہ کر رہے ہیں. قرآن و حدیث میں آتا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے. یہ نہیں ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عوامی تحریک کو حکم دیتا کہ طاہر القادری کو سجدہ کرے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس حدیث کا حوالہ چاہیے ہمیں. تو اپنے مطلب کی حدیثیں, اپنے مطلب کی آیات, سیاسی بنیادوں کا مقصد سیاست ہے اور نام کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث. تو اس لیے آج کی تحقیقات قابل قبول نہیں ہے. اسلاف پہ اعتماد کرو, جو پہلے ائمہ کرام جو کہہ کر گئے. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے حدیث پیش کی, نبی نے حکم دیا عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. تو اسی بخاری کے اسی صفحے پہ یہ ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو ایسے ہی مسجدوں میں روک دیتے آنے سے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا. حضرت عائشہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اپنے زمانے کی خواتین کی. مطلب حدیث کی مخالفت نہیں ہے, مطلب یہ تھا کہ حدیث میں جن شرائط کے ساتھ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی ہے, حضرت عائشہ فرما رہی ہے ہمارے زمانے کی عورتیں اس شرائط پر نہیں اترتی. تو آج کے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا بھائی؟ پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے, پھر بھی اختلافی ہے. اس میں ایک جانب غلو کرنا جائز نہیں ہے. میری ذاتی رائے اس بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اب زمانہ اس قدر بدل چکا ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ خواتین کو کم از کم جمعہ اور عیدین میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ پہلے عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, مسجد میں بھی پابندی لگا دی. اب مسجد میں روکنے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں, مسجد میں کہیں دین سیکھنے کا خیال ہوگا تو مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں یہاں نہیں آنا, یہاں آئے گی تو کتنا ہوگا, چل بھاگ یہاں سے. تو پھر چلی جائے گی طارق روڈ. پھر وہ تو یہ بھی رائے ہے, کوئی ایسا نہیں کہ میں
سارے دوسرے علماء میرے اکابر ہیں, میرے سر کا تاج ہیں, تو میری کیا اوقات ان کے سامنے, کہیں آپ اس کو لے کے فتنہ بنا دیں, نیا دین ایجاد کر دیا. تو فروعی مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں, لیکن فرقہ نہ بناؤ میرے بھائی, اور لوگوں کو ائمہ کرام سے متنفر نہ کرو. قرآن حدیث کی آیات کا جو مطلب ہے وہ علماء سے پوچھا کرو, جماعت المسلمین والوں سے مت پوچھو, علماء مجتہدین مفسرین جو پہلے گزر چکے ہیں. تو بس جلدی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائی, اللہ نے حکم دیا کہ آپس کے جھگڑوں کو شریعت کی روشنی میں نمٹایا. والد کا انتقال ہو گیا, وراثت پہ جھگڑا ہو رہا ہے, سب بتائیں بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, علماء کے پاس چلتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جو فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا. میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ اپنا حق چھین رہی ہے, وہ اپنا, کوئی بات نہیں, علماء سے رابطہ کرو, پتہ چل جائے گا ہم میں صحیح کون ہے, غلط کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ عدالت سے خلا لے لیا, علماء سے پوچھو یہ ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا. آج ایک صاحب آئے, عدالت سے خلا لیا, اور بڑے ظالم آدمی ہے, ان کا جو داماد ہے نا بڑا ظالم ہے, واقعی بڑا ظالم تھا. تو عدالت کا خلا صحیح نہیں, تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بہترین طریقہ ہے, پہلے تو عدالت کی بعض صورتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں, وہ دکھاؤ ڈاکومنٹس, اگر اس میں عدالت نے شرعی بنیاد پہ فیصلہ کیا تو پھر تو ضرورت نہیں. کہہ رہا اگر شرعی فیصلہ نہیں ہے پھر, میں نے کہا پھر طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ کام عدالت سے نہیں. پھر میں نے کہا اس کو بلاؤ, داماد کو. سعودی عرب کی عدالت ہوتی نا تو بلانے کی ضرورت نہیں, آپ عدالت میں کیس کرتے, پولیس خود اٹھا کے لاتی اس کو. ہمارے یہاں کیس کرو, عدالت نوٹس بھیجے گی, بندہ نہیں آیا تو عدالت کچھ بھی نہیں کرے گی, کیونکہ عدالت اس سے بڑے بڑے کیس پڑے ہوئے وہ نہیں نمٹا رہی. آپ عدالت کے لگتے کیا ہیں جو آپ کے داماد کو عدالت اٹھا کے لائے گی؟ صحیح ہے نا؟ تو اب آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اب طلاق بھی چاہیے شریعت کی روشنی میں, تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ داماد کو فون, اب ایسے ہی خام خواہ مینا شروع کر دیں گے بلا وجہ کی طلاقیں, کوئی مجبوری ہو, چرسی ہیروئن چیز قسم کا داماد مل گیا, ناجائز تعلقات ہیں, اور ایسے جو مارتا پیٹتا ہے, سگریٹ سے جلاتا ہے, اس قسم کے دامادوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اچھے بھلے لوگوں کو خام خواہ میں وہ نہ کریں آپ, تو فون کر کے بلائیں کہ بھائی چائے پہ دعوت ہے. ایسے دھمکی دیں گے نا وہ آئے گا ہی نہیں, آئے گا تو ایک W11 بھر کے لائے گا گنڈوں کی, اس کو بلائیں بیٹا چائے پہ آ جاؤ. اور جھوٹ بھی نہیں ہے, چائے کا انتظام کریں تاکہ جھوٹ نہ ہو. چائے میں 10-15 روپے کا خرچہ ہے, اگر 10-15 روپے میں طلاق ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ لائیں, بٹھاتے ہی سب سے پہلے کنڈی لگائیں, کیونکہ وہ شبہ کرے گا, بار بار کنڈی کی طرف دیکھے گا. کنڈی لگا دیں, بولے اب باہر جانے کا راستہ ختم, اب کوئی آپشن 90 بھی ہے, امن کمیٹی بھی ہے, پاکستان میں الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت ساری سہولتیں میسر. صحیح ہے نا؟ جو کام شرافت سے نہیں ہوتا وہ شر اور آفت سے ہوتا ہے. شرعی حل بتا رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. جب عدالت نہیں ذمہ داری پوری کرے گی تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. اب لڑکی کو دے تو نہیں سکتے نا اس ظالم کے ہاتھوں, جو سٹے بھی لگاتا رہے, چرس بھی پیتا رہے, مارتا پیٹتا بھی رہے, اور آپ اپنی بہن بیٹی کو نہیں اس کو سنبھالو. تو سنبھالنا ہوتا تو یہ کام کیوں کرتا ہو؟ اب اس کو لگائیں چترول. ایک صاحب نے بتایا میری ایسی دہشت ہے کہ میں ماروں گا نہیں, میں بٹھاؤں گا خود ہی دے دے گا وہ. کچھ کہے بغیر طلاق. ایسے ایسے الحمدللہ لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں کہ وہ نہ ہاتھ اٹھائیں گے, نہ بندوق دکھائیں گے, کچھ بھی نہیں, وہ بٹھائیں گے, کارڈ دکھائیں گے میں ہوں کیا. اس کے بعد وہ کہے گا جتنی 99 تو اس نے دی تھی نا عبداللہ مسعود کے پاس آئے گا, یہ اس سے بھی زیادہ دے گا. تو یہ طریقہ ہے بے غبار. پر اگر عدالت سے کرنا ہے تو پھر علماء سے پوچھو کہ عدالت کسی شرعی چیز کو بنیاد بنے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی, ہم انگریز نہیں ہیں, ہم ہندو نہیں ہیں, ہمارے پاس شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, اسی پر چلنے کا ہمیں حکم ہے. اللہ چلنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.